تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت بڑی عظیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بتاؤں، سائنس ہزار ترقی کر لے، سائنس ہزار ترقی کر لے، لیکن کسی سائنسداں کے پاس اتنی تحقیق کی جسارت نہیں ہے کہ وہ پتھر کے اندر موجود آواز کو سن سکے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا اور پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو، اس عقیدے پر قائم رہو کہ اللہ کی عطا سے پروردگار نے اپنے محبوب کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی امتی مصیبت پہ پکارتا ہے تو حضور اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اب کہاں جائیں گے آپ بھاگ کر؟ ذرا یہ بتائیے، جب کوئی بندہ سچے دل سے حضور پر درود پڑھتا ہے حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو آپ بتائیے، جو رسول درود و سلام سنتا ہو وہ امتی کی فریاد نہیں سن سکتا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر کوئی یہ کہے ظاہری حیات کے ساتھ جب سرکار چلتے تھے تب سنتے تھے، اب سرکار پردہ فرما گئے، معاذ اللہ اب نہیں سنتے۔ اب اگر کوئی کہے تو میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے، سرکار اس سے بہت بالا تر ہے۔ میں جنرل انسان کی بات بتا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی۔ کیا تعلیم عطا فرمائی؟ قبرستان جب جاؤ، دیوبندی بھی قبرستان جاتا ہے، تبلیغی بھی قبرستان جاتا ہے، سلفی بھی قبرستان جاتا ہے، تو اتفاق کے ساتھ سب کا اس پر اتفاق ہے، سب کے قبرستان کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ زندوں کو سلام کر رہے ہو کہ مردے کو کر رہے ہو؟ کس عقیدے سے کر رہے ہو؟ اگر عام انسان جس کے جسم سے روح نکل گئی صدیوں پہلے قبرستان میں سو رہا ہے، اور عام مسلمان صدیوں پہلے مرنے کے بعد، صدیوں کے بعد آنے والے مسلمان کے سلام کو جب قبر میں سن سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور اگر نہیں سنتا تو بھیا آپ کے یہاں سے نکال دو رواج، یہ بورڈ ہی نکال کے باہر کر دو، اور جانا تو کبھی سلام پیش کرنا ہی نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ بلکہ سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سلام سنتا ہی نہیں، کرنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ جوتوں کی آہٹ بھی اگر کسی مردے کو دفن کر کے کوئی چلا جائے تو مردہ ابھی قبر میں پہنچائی اور جانے والے کے جوتے کی آہٹ بھی قبر کے اندر سن رہا ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کی قبر، اس کی قبر، اب یہاں بات قبر کی آئی تو میں تھوڑا سا اس پر بھی کچھ عرض کر دوں۔ جب کسی مومن صالح کا انتقال ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، جب کسی مومن صالح کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کی میت وہ رکھی جاتی ہے تو وہ اندر سے کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے جلدی قبر میں پہنچا دو، اس لیے کہ میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جلدی کرو مجھے پہنچا دو وہاں پر۔ اور اگر گنہگار ہے تو دیر کراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے وہاں نہ لے جاؤ، لیکن مومن صالح اور متقی ہے تو جانے میں جلدی کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک عام آرڈینری انسان کی قبر کی پوزیشن یہ، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عام انسان کو قبر میں دفن کر کے آپ پلٹ آئے، اب اس کی قبر
کیا اس کی پوزیشن ہے، کیا اس کا حال ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. لیکن عام قبروں کے برابر حضور کا مزار نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، عام قبروں کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس نہیں ہے، بلکہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس قبر انور کے اندر جس جگہ سے لگا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی اس جگہ کا مقام ہے جہاں حضور کا جسم اقدس لگا ہوا ہے. اور یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہفتے میں 2 مرتبہ اپنی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی سن لو، آقا کے بے شمار ایسے دیوانے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں اگر دور سے سلام پیش کرتے ہیں تو سرکار اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. تو یہ بات ذہن میں محفوظ رکھ لیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ دور سے بھی ان کا کوئی امتی پکارے تو حضور اس کی پکار کو سنتے ہیں.